حکومت جو اس وقت جو ایک فاشسٹ رویہ رکھی ہوئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی قانون سازی اس طرح بھی ہوئی کہ آپ زور سے، زبردستی سے اور لالچ یعنی زر سے آپ قانون سازی کے لیے ایم این ایز کو خریدیں یا دبائیں؟ جو عمر صاحب نے نام لیے، یعنی یہ تقریباً ہر ایم این اے، وہاں آپ پنجاب کو تو چھوڑو، پنجاب میں تو ہو رہا ہے سب کچھ. ہمارے خیبر پختونخوا کے ایم این اے نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ ہمیں دبایا بھی جا رہا ہے، ہمیں پیسوں کی لالچ بھی دی جا رہی ہے، اور تقریباً 20 کروڑ روپے کے آفر بھی ہے اور منسٹری کے آفر بھی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون سازی کا کون سا طریقہ ہے، اور اس قانون کو پاس کرنے کا یہ جو زور اور زر سے اور زبردستی سے کر رہے ہیں، اس کی لیجیٹمیسی کیا ہوگی؟ یعنی سب سے پہلے تو آپ کے نمبرز نہیں ہیں، آپ جعلی طور پر حکومت پہ بیٹھے ہیں، آپ جو ہے نا ایلیگل حکومت چلا رہے ہیں، آپ کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، اور اس کے بعد جو بھی رہا سہا ہے، آپ پی ٹی آئی کی جو نمائندگان ہیں، جو کہ صحیح معنوں میں پبلک کے نمائندے ہیں، جو فارم 45 سے منتخب ہوئے ہیں، اس کے خلاف اس قسم کے ایکشن کر رہے ہیں. اور مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ سپریم کورٹ، خاص کر جو قاضی عیسیٰ کا اس پہ ایک بہت نگیٹو رول ہے. تاریخ اس کو یاد رکھے گی. میں سب سے پہلے مطالبہ یہ کروں گا کہ اس قسم کی قانون سازی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اور زبردستی سے کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دہانی کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ایم این اے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور کسی طور پر ان کو وہ قانون سازی نہیں کرنے دیں گے جو یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے، جو ایک سویلین کے رائٹس ہے، جو ہیومن رائٹس ہے، اس کو متاثر کرے گی. یا جو ہے نا ججوں کے اوپر جو یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حملوں کے ججوں کی ٹرانسفر ہو، یا جو ہے نا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، اور کورٹ جو ہے نا بھی ایسا کہ اس میں بھی من پسند اور وزیر اعظم جو ہے نا اس میں اپوائنٹنگ اتھارٹی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تمام بار ایسوسیشنز کو اعتماد میں لیا جائے، تمام جو ہماری لیگل پیٹرنیٹی ہے اس کو جو ہے اعتماد میں لے کے کوئی اگر مسودہ آتا ہے پھر ہم دیکھیں گے. تو میں یہ اس وقت حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم بھرپور کھڑے ہیں. ہماری جدوجہد ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بندوق ہے. ہم پرامن جدوجہد کر سکتے ہیں اور پرامن جدوجہد کرتے رہیں گے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو اس دن یہ ہوا یا خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی ایم کے اوپر جو ہے کریک ڈاؤن ہوا، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح جو جرگہ ہوا، مجھے ابھی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے کہ جرگے میں کیا فیصلہ ہوا یا کوئی ڈیولپمنٹ، کیونکہ میرے پاس اپڈیٹس نہیں ہے، لیکن اس قسم کے پشتوں کی روایت میں جرگوں کا بہت مؤثر حیثیت ہوتی ہے، بہت مؤثر کردار ہوتا ہے. اس جرگے کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا. اگر یہ 4 لوگ بیچارے جو ہے نا شہید ہوئے اور اس کو جو جس طرح ان کے خون کس کے ہاتھ ہوئے، تو حکومت، وفاقی حکومت سے ہمارا مطالبہ کہ آپ زور سے، تمام بندوق سے معاملات نہ پہ کریں، نیگوسیشن سے، بات چیت سے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے صوبے کو کیا بنایا. ہمارے صوبے میں آپ نے 40-50 سال جو جنگ کی ایک بدبودار کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے ہمارا صوبہ جو ہے نا معاشی طور پر تباہ برباد ہو گیا. ہمارا صوبہ میں اس وقت جو بم دھماکوں کی ایک بہت بو ابھی تک چل رہی ہے. ہمارے لوگوں یہاں آپریشنز ہوئے، لوگ گھر سے بے گھر ہوئے، لوگوں کی معاشی طور پر بہت زیادہ تباہی ہوئی، نقصانات ہوئے، روزگار ختم ہو گیا. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری صوبے کی حقوق ہے، جو ہمارے جو ہے نا وفاق کے ساتھ جو ہمارے اس وقت بقایا جات ہیں، جو ہمارے ٹریڈ پہ خاص کر افغانستان کے اوپر جو اس کے اوپر جو ہے نا قدغنیں لگائی گئی ہیں، پابندی لگائی گئی ہے اس کی، اور جو ہماری نیچرل ریسورسز ہیں اس کو اوپر ہمارا حق دیا جائے. افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کو کھولا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے، اور ہمارے لوگوں کو روزگار کا موقع دیا جائے، اور جتنے ہمارے بقایا جات وفاق کے پاس پڑے وہ ادا کی جائے.
اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیں خبریں مل رہی ہیں، ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں. یہ عمر رؤوف صاحب نے تو کہا کہ اس کی بہن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیگل جو اس کے لائرز ہیں ان کو عمران خان سے امیڈیٹلی ملاقات کا موقع دیا جائے.